کھانے پینے کے آداب میں ایک حدیث کا مفہوم آپ سے ڈسکس کرتی ہوں. بہت خوبصورت حدیث مجھے ملی اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مفہوم بیان کر رہی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھوک لگے تو کھاؤ اور جب کھانا شروع کرو تو سیر ہو کے مت کھاؤ. تو اس کے اندر ہماری ساری جو بیماریاں ہیں اور ہمارے سارے جو پرابلمز ہیں اس کا راز چھپا ہوا ہے. مثال کے طور پہ میں نے آپ کو بتایا، میں آپ سے ذکر کروں گی کہ اوبیسٹی، اوور ایٹنگ کے مسائل، یہ سب کچھ اگر ہم اس حدیث پہ عمل کر لیں گے تو پھر ہمارے لیے جو ہے اوبیسٹی آپ بتا دیں گی ہمارے بچوں کو کہ اوبیسٹی کیا ہوتی ہے؟ اوبیسٹی جی موٹاپا، اوور ویٹ ہونا، ایکسیسو موٹاپا. جی جس طرح سے ہمارے بچے ماشاءاللہ سے جنک فوڈز پہ چل پڑے ہیں تو وہ وزن کا ایشو آ رہا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ ڈائٹیشنز کے پاس جائیں تو وہ بھی یہی گر بتاتے ہیں کہ اسمال پورشنز میں کھائیے، تھوڑا کھائیے. اور یہ چیزیں ہم ڈائٹیشنز کا تو بڑے فخر سے ذکر کر دیتے ہیں، میں فلاں کے پاس گئی اور اس نے یہ بتایا. ہمارے نبی نے بھی یہ سب کچھ بتایا، تو ہمیں اپنے نبی کو کوٹ کرنے میں زیادہ فخر محسوس کرنا چاہیے. اور چھوٹی چھوٹی اور باتیں آپ کو بتاتی ہوں. کھانے پینے کے آداب میں سیدھے ہاتھ سے کھانا، سیدھے ہاتھ سے پانی پینا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ بسم اللہ پڑھ کے شروع کرنا، الحمدللہ پہ ختم کرنا، دعا پڑھ کے شروع کرنا، دعا پڑھ کے ہی ختم کرنا، اپنے سامنے سے کھانا. اس طرح کی بے شمار ہمیں باتیں جو ہیں وہ پتہ چلتی ہیں، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کے کیا آداب بتائے. کھانے پینے کے آداب میں اختتام آپ کو ایک بہت خوبصورت حدیث سے کرتی ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مسلمان 2 کھجوریں ساتھ نہ کھائے حتیٰ یہ کہ وہ اپنے بھائی سے اجازت لے لے. تو یہ سن کے آپ لوگ یقیناً حیران ہوں گے کہ یہ کیا بات ہوئی، 2 کھجوریں کھانے کا کیا مطلب ہے. تو بچوں یہ چونکہ وہاں کا سٹیپل فوڈ کھجوریں ہی تھی نا، جیسے ہم روٹی کھاتے ہیں وہ کھجور کھایا کرتے تھے. تو بات ہو رہی ہے جہاں پہ کلیکٹیو مل کے بیٹھ کے ہم کھانا کھا رہے ہوں، تو یہ نہیں ہو کہ جس طرح سے جو ہے جس کے سامنے پہلے ڈونگا آ جائے یا پہلے پیالہ آ جائے تو وہ ساری بوٹیاں اپنے پلیٹ میں رکھ لیں اور باقی والوں کے لیے چھوڑ دیں. دیکھیے ہم شادیوں پہ کیا کرتے ہیں. ہم یہ آج گھر جا کے ضرور سے اپنے اپنے بڑوں کو سنائیے گا، ہم دسترخوان پہ بیٹھے ہوں، ایک ڈونگا ہمارے سامنے آیا ہو، ظاہر ادب یہ ہوتا ہے پہلے بڑا لے گا، پھر چھوٹا، پھر چھوٹا، پھر چھوٹا. تو اگر اس حدیث پہ عمل نہ کیا جائے، جو سب سے بڑا ہے گھر کا وہ ساری ڈونگے کی اچھی بوٹیاں اپنے پلیٹ میں لے لے، تو جو بیچارہ چھوٹا ہے اسی تک تو کچھ بھی نہ آیا نا. تو یہ حدیث ہمیں کلیکٹیو وہ سکھاتی ہے، وہ بتاتی ہے کہ کس طرح سے کرنا ہے. آپ کی بات سے بہت ماشاءاللہ آپ نے اچھے ہمیں کھانے پینے کے آداب بتائے، اور شادیوں پر کھانے کا تو آپ نے سارا فلسفہ ہی الٹ کر دیا. اور کوئی آپ ہمیں اتباع سننا ڈیلی لائف سے بتائیں گی؟ سونے جاگنے کے آداب پہ بات کر لیتے ہیں. سونے جاگنے کے بھی بہت خوبصورت آداب ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے. وضو کا پہلا جو سٹیپ ہے، وضو کیجئے سونے سے پہلے، پھر اس کے بعد بستر پہ آنے سے پہلے اس کو جھاڑ لیجئے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ دائیں کروٹ سویا کرتے تھے، لیٹتے پہلے یہ تھے، اپنا ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھتے تھے. پھر کچھ قرآنی آیات کی تلاوت فرماتے تھے. اس کے لیے ہمیں سورہ ملک ملتی ہے، سورہ سجدہ ملتی ہے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ملتی ہیں، اور آیت الکرسی. ظاہر ہے آیت الکرسی تو پڑھ کے ہم سبھی سوتے ہیں انشاءاللہ. تو یہ بھی آداب ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے جو ہے وہ سونا ہے. معوذتین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے؟ جی بالکل.